اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا۔ ARY نیوز کی نشریات کی بندش پر توہین عدالت کی درخواست نمٹاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ چیئرمین پیمرا کیبل آپریٹرز کو نشریات بحال کرنے کا تحریری حکم دیں۔ عدالت نے استفسار بھی کیا کہ ARY نیوز کی نشریات اب تک بحال کیوں نہیں ہوئی۔ وکیل پیمرا نے حتمی فیصلے تک ARY نیوز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے پیمرا کو تحریری یقین دہانی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ARY نیوز کی نشریات اب تک بحال کیوں نہیں ہوئی؟ چیئرمین پیمرا کیبل آپریٹرز کو نشریات بحال کرنے کا تحریری حکم جاری کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا۔ ARY نیوز نشریات کی بندش کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پیمرا نے عدالت میں بیان دیا کہ ARY نیوز کی نشریات پیمرا نے بند نہیں کی۔ ARY کی نشریات نہیں آ رہی تو کیبل آپریٹرز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ وکیل ARY نیوز نے عدالت کو بتایا کہ تمام شواہد پیش کر دیے، چیئرمین پیمرا اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ پیمرا نے نشریات بند نہیں کی تو کیبل آپریٹرز کے لیے ہدایات دی۔ پیمرا سرکولر میں کیبل آپریٹرز کو ARY نیوز کی نشریات بحال کرنے کا کہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیمرا کے وکیل نے حتمی فیصلے تک ARY نیوز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے پیمرا کی جانب سے آج ہی سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو تحریری یقین دہانی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم دیا۔ ARY کمیونیکیشنز نے نشریات کی فوری بحالی کے لیے 219 کیبل آپریٹرز کو نوٹس بھیج دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ پیمرا نے نشریات بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیبل آپریٹرز ARY نیوز کو فوری بحال کریں۔ ARY کمیونیکیشنز کے کیبل آپریٹرز کو نوٹس میں کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے نشریات کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے۔ کیبل آپریٹرز نشریات بحالی کے عدالتی حکم پر عمل کے پابند ہیں۔ پیمرا نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ کیبل آپریٹرز کو نشریات بند کرنے کا نہیں کہا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو حکم دیا ہے کہ وہ کیبل آپریٹرز کو ARY نیوز کی نشریات بحالی کا سرکولر جاری کرے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا اور کیبل آپریٹرز کو نشریات کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے۔ کیبل آپریٹرز ARY نیوز کو 7 اگست کی پوزیشن نمبر پر فوری بحال کریں۔ آج رات 12 بجے تک نشریات بحال نہ کرنے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف کیس کیا جائے گا۔ نشریات بحال نہ کرنے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ARY کمیونیکیشنز کے نوٹس میں کہا گیا کہ پیمرا چیئرمین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ARY کمیونیکیشنز کے کیبل آپریٹرز کو خط میں سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی بھی دی گئی ہے۔ ARY کمیونیکیشنز نے ویب کام اسلام آباد کو بھی نشریات بحالی کا نوٹس دے دیا ہے۔ ARY نیوز کی نشریات فوری بحال کی جائے۔ ARY کمیونیکیشن نے نشریات کی فوری بحالی کے لیے 219 کیبل آپریٹرز کو نوٹس بھیج دیا۔ ARY کمیونیکیشن کی جانب سے کیبل آپریٹرز کو لکھے گئے خط کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی بھی منسلک کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے نشریات کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے۔ کیبل آپریٹرز نشریات بحالی کے عدالتی حکم پر عمل کے پابند ہیں۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیمرا نے نشریات بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیبل آپریٹرز ARY نیوز کو فوری طور پر بحال کریں۔ کیبل آپریٹرز کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا کہ پیمرا نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا کیبل آپریٹرز کو نشریات بند کرنے کا نہیں کہا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو حکم دیا کہ وہ کیبل آپریٹرز کو ARY نیوز کی نشریات بحال کرنے کا سرکولر جاری کرے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا اور کیبل آپریٹرز کو نشریات کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ کیبل آپریٹرز ARY نیوز کو 7 اگست کی پوزیشن اور نمبر پر فوری بحال کریں۔ آج رات 12 بجے تک نشریات بحال نہ کرنے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف کیس کیا جائے گا۔ نشریات بحال نہ کرنے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کیا جائے گا۔
ARY کمیونیکیشن نے نوٹس میں کہا ہے کہ پیمرا چیئرمین کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی درخواست کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ARY کمیونیکیشن نے ویب کام اسلام آباد کو بھی نشریات بحالی کا نوٹس دیا ہے۔ اور ARY نیوز کے وکیل بیرسٹر ایان میمن کہتے ہیں کہ پیمرا نے کہا کہ کیبل آپریٹرز کو بندش کے احکامات نہیں دیے۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا کو ہدایات دی ہیں کہ وہ آج ہی سرکولر جاری کریں۔ سرکولر میں واضح ہوگا کہ ARY نیوز کی نشریات پر کوئی قدغن نہیں۔ چیئرمین پیمرا نے کہا کہ کیبل آپریٹرز چینل بحال کریں گے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ احمد خان صاحب کی کورٹ میں پیمرا کے چیئرمین آج پیش ہوئے، ان کے وکیل کا یہ موقف تھا پیمرا نے کوئی بھی انسٹرکشنز نہیں دی۔ ہماری یہ دلائل پیش کی گئی کہ کورٹ نے اسپیسیفک آرڈرز دیے ہیں چیئرمین پیمرا کو ٹو ایشو دی انسٹرکشنز، لیکن وہ انسٹرکشنز ابھی تک ایشو نہیں ہوئی۔ ہماری کورٹ کو یہ ریکویسٹ تھی کہ ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا جائے، انشور کیا جائے کہ کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کی جائے۔ کورٹ نے آرڈر پاس کیا، چیئرمین پیمرا آج کے دن ایک سرکولر ایشو کریں گے۔ That circular will be addressed to Registrar of the High Court۔ سارے کیبل آپریٹرز ان کو یہ ہدایات دی جائیں گی کہ پیمرا کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ اگر ARY نیوز کی نشریات بحال ہو جائے، ان کو آج کے دن یہ سرکولر ایشو کرنا ہے۔ اب یہ کیبل آپریٹرز کے اوپر انکمبنٹ ہو جاتا ہے وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ایچ اینڈ ایوری کیبل آپریٹر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز سے آٹومیٹکلی ایکسپورٹ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں ARY نیوز کی بندش کے خلاف ایوان میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ مطالبہ کیا گیا کہ ARY پر پابندی فوری ختم کی جائے۔ قرارداد وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے زبانی طور پر پیش کی۔ کہا گیا ایوان ARY کی بندش کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزارت داخلہ نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ARY نیوز کا NOC منسوخ کرنے کی کوشش کی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار پیمرا اور وزارت داخلہ نے کسی چینل کو غیر قانونی طور پر بند کیا۔ ARY نیوز پر پابندی مسلم لیگ نون کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے۔ اسپیکر نے ARY پر پابندی کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد کل تحریری طور پر ایوان میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اور پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے ARY نیوز کی نشریات بند کرنے اور چینل کا NOC معطل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایسوسی ایشن نے ARY نیوز پر پابندی کو آزادی اظہار پر قدغن کی بدترین قسم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اطلاعات ملک سعید آوان نے جاری بیان میں کہا کہ پارلیمان کی کوریج کرنے والے صحافیوں کا اعلیٰ ترین فورم سمجھتا ہے کہ اس قسم کی پابندیاں آئین کے آرٹیکل 19 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ کسی میڈیا ہاؤس کو صفائی کا موقع دیے بغیر بند کرنا تشویشناک ہے اور کسی بھی حکومت کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جو مستقبل میں کسی بھی چینل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ PRA نے مطالبہ کیا کہ ARY نیوز کی نشریات کو بحال کیا جائے کیونکہ یہ سینکڑوں عامل صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے روزگار کا معاملہ ہے۔ ARY نیوز کی جبری بندش کے خلاف سکھر یونین آف جرنلسٹ کا مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ پریس کلب کے سامنے سینکڑوں صحافیوں نے آج پھر سیاہ پٹیاں باندھ کر پیمرا اور وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے میں حکومت وقت کے آمرانہ اقدامات کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور ARY نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک صدر سکھر یونین آف جرنلسٹ سلیم سہتو نے کہا وفاقی حکومت کی جانب سے میڈیا کے اداروں پر پابندی بزدلانہ عمل ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں چیئرمین پیمرا کی جانب سے اختیار کیے گئے موقف پر گہری تشویش ہے۔ ARY نیوز کی جبری بندش آئین، قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا نیوز چینل اور اینکرز کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے کا فیصلہ۔ چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا مشاورتی اجلاس ARY کی جبری بندش کا معاملہ اٹھایا گیا۔ ARY نیوز کے NOC منسوخی کی کوشش کی شدید مذمت کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میڈیا کی زبانبندی کی کوشش کسی صورت منظور نہیں ہے۔ ARY نیوز کو میرا موقف پیش کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق PTI کا جلد الیکشن کے لیے امپورٹڈ حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ۔ PTI قیادت نے مختلف شہروں میں جلسوں کی منظوری دے دی۔ راولپنڈی، کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلسے ہوں گے۔ عمران خان 19 اگست کو کراچی میں پاور شو کریں گے۔ عمران خان اپنی 9 نشستوں پر انتخابی مہم خود چلائیں گے۔
قانون کی بات کرنے والے بھی اے آر وائی کی بندش پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ لاہور کی وکلا برادری کا کہنا ہے کہ اے آر وائی کی بندش کا مطلب قانون، آئین اور عدالتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ ہائی کورٹ نے، کراچی ہائی کورٹ نے بڑا کیٹاگوریکلی فیصلہ دے دیا ہے، اور جو این او سی سسپینڈ کیا گیا تھا اس کو ریسٹور کر دیا، اور وہ آرڈر ہی سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اے آر وائی کی بندش کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون نہیں، آئین نہیں، عدالتوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیمرا ایک ریاست کا آرگن ہے، اگر یہ ریاست کے کنٹرول سے باہر جائے گا تو ہم اس کو خود ریاست کے کنٹرول کے انڈر لے کے آئیں گے۔ بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے۔ پیمرا رولز، پیمرا آرڈیننس کے تحت وہ اس کے اوپر کارروائی جو ہے، اگر اس کے بنیادی حقوق کو سلب کر کے کی جائے گی تو یہ آواز کو دبانے کے مترادف ہے۔ اسٹرانگلی کہتی ہوں کہ اے آر وائی پہ پابندی ہٹائی جائے۔ اے آر وائی ایک اچھا چینل ہے اور میرا پسندیدہ ہے۔ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آزادی رائے کا جو حق ہے وہ قانون دیتا ہے، اور اے آر وائی ان تمام طبقوں کی آواز کو بلند کرتا تھا۔ اے آر وائی کی بندش ان طبقوں کے اوپر ایک قدغن ہے۔ پیمرا ہے، یہ پولیٹیسائز ہے، پیمرا کی بندش ہے، یہ اے آر وائی پہ یہ اس کو کہیں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح پک اینڈ چوز کر کے پیمرا کی طرف سے اے آر وائی پر پابندی لگانا، یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میڈیا کی آزادی کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ کسی بھی چینل پر پابندی کے خلاف ہوں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں۔ کسی بھی صحافی پر کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پریس کی آزادی کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتی رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ ہماری لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف علی زرداری، ہمیشہ یہ ان کے زمانے میں تو ان کے تو زرداری صاحب کے تو ریکارڈڈ پروگرامز بند کر دیے گئے تھے۔ بالکل کسی بھی چینل کو بند نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صحافی پہ کوئی بھی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، انہیں جو اس ملک کا آئین اور قانون ہے اس کی پاسداری ضرور کرنی چاہیے۔ میں بالکل آپ کے سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ چینلز کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ حق اور سچ کی بندش نامنظور۔ حیدرآباد کے شہری اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اے آر وائی نیوز حق اور سچ دکھاتا ہے، اس کی نشریات فوری بحال کی جائیں۔ ہمیں تو حق اور سچ کی رپورٹنگ چاہیے۔ یہ بالکل غیر قانونی، غیر آئینی اقدام کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، جس کو بالکل ختم کرنا چاہیے اور عدالتوں کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ جو سچ کا چینل ہے وہ بند کرا ہوا ہے۔ یہ تو وہ ہو گئی بدماشی کھلے عام کہ تم قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہو۔ جب ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا تو پھر کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا حکمران ہے جو اس کو نہیں چلا رہا، اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اے آر وائی کو کھولنا چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ اے آر وائی کو آگے انشاءاللہ کھلنا چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اے آر وائی کی تمام ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اے آر وائی کا جلد سے جلد اے آر وائی کو کھولا جائے۔ حق اور سچ کی آواز جو اے آر وائی نیوز ہے، جس کی بندش کے خلاف ہم سب سراپا احتجاج ہیں۔ اے آر وائی کی بندش، 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 اے آر وائی کی بندش پر ارکان پنجاب اسمبلی کی مذمت۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے کہا کہ سچ دکھانا چینل کا کام اور سچ سننا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ عدم برداشت سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان بولے کہ عدالت کے کہنے کے باوجود اے آر وائی کو بند رکھا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ کیسے کسی ایک میڈیا چینل کو ٹارگٹ کر کے اس طرح سے آپ نشانہ بنا سکتے ہیں؟ سچ دکھانا ان کا کام ہے اور سچ سننا تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے۔ عدم برداشت کی وجہ سے حالات اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اس سے بہتری نہیں آ سکتی۔ کورٹ نے کہہ دیا کہ فوری طور پہ کھولا جائے چینل، لیکن یہ ابھی تک اے آر وائی نہیں کھول رہے۔ بل آپریٹرز کو پریشرائز کر رہے ہیں، پیمرا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کروں گا۔ اوچھت کنڈے کہ کسی طریقے سے یہ میڈیا کو کنٹرول کر سکیں۔ ضروری ہے کہ اب عدلیہ جو ہے اس کا فوری طور پر نوٹس لے، کیونکہ یہ کلیئر کٹ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ سرکاری مشینری، سرکاری وسائل کے ذریعے جو ہے مخالفین اور میڈیا کی آزادی کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔
میں آپ کی بات سے اگری نہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو بولنے کا حق وہ ہے. ہمارے سے ڈسینٹنگ آواز ہو جس سے ہمیں اگری نہ کرتا ہو، اس کو دبا دینا بہت بڑی زیادتی ہے. پرزور مذمت کرتا ہوں. ARY ایک ایسا چینل جس کو بند کر کے انہوں نے اپنی تذلیل کی ہے. انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم کسی مخالفت کو سن نہیں سکتے. ARY زندہ باد، ARY پائندہ باد. سچے اور صحیح ARY کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عزت دی اور ہمیشہ عزت رکھے. مریم نواز اور مریم اورنگزیب ان پہ اتنا الزامات لگاتی اور انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میں تو جا کے اللہ سے نفل مانگوں گی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو ہمیشہ قائم و دائم رہے اور ہماری آواز سنتا رہے اور ہم دیکھتے صرف ARY کو ہے. عام انتخابات کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں ہوگی. تحریک انصاف کا دو ٹوک اعلان. فواد چودھری کہتے ہیں کہ کسی بھی بیک ڈور گفتگو کی ضرورت نہیں، جو بات ہوگی عوام کے سامنے ہوگی. پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ معیشت پر بات چیت کر لیں، یہ احمقانہ بات ہے. جمعرات کو پورے پاکستان میں آزادی صحافت کا دن منایا جائے گا. سوموار کو عدلیہ کا انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے. عمران خان بار ایسوسی ایشن سے خطاب کریں گے. ملک گیر تحریک اس حکومت کے خاتمے کے لیے آغاز کیا جا رہا ہے. 10 سپٹمبر تک عمران خان پورے ملک کے طول و عرض میں جلسے کریں گے. یہ سلسلہ 19 تاریخ سے شروع ہوگا. کراچی میں پہلا جلسہ کریں گے. 20 تاریخ کو حیدرآباد میں دوسرا جلسہ کریں گے. شہباز شریف کا یہ کہنا کہ الیکشنز کو چھوڑیں اور معیشت کے اوپر بات چیت کر لیں بالکل احمقانہ بات ہے. آپ کی معاشی پالیسیز کو سپورٹ کرنا جاہلیت ہوگی. صرف ایک بات کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ عام انتخابات. PTI کو دبایا جائے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. 1970 سے سبق سیکھنے کی ضرورت. فوج اور PTI یہ دو قوتیں ہیں جو پاکستان کو اکٹھا رکھتی. دونوں کے درمیان تنافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے. ایک منصوبے کے تحت شہباز گل کو ٹارچر کے لیے دیا جا رہا ہے. یہ ناقابل قبول ہے. جرم کیا ہے عدالتیں دیکھیں گی. فضل الرحمان، نواز شریف، مریم نواز، ایاز صادق، خواجہ آصف گفتگو دیکھیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. ان کے ساتھ لاڈلے بچوں کا سلوک ہو رہا ہے. اسد زرداری پہلے اپنی سندھ حکومت بچا لیں پھر پنجاب حکومت دے دیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ عمران خان جلسے کریں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے، ہمیں تاریخ کے نئے نئے سبق سکھاتے ہیں. ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ملک پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. سندھ کے لوگوں نے گزشتہ 3 الیکشنز میں PP کو بڑی کامیابیاں دلائیں. 2023 میں بھی صوبے کے لوگ کامیاب کرائیں گے. کہوں گا کہ جلسے کریں. ادھر بھی انٹرٹینمنٹ مفت میں مل جاتی ہے لوگوں کو. بڑے سنگرز آ جاتے ہیں، گانا بجانا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. قائد اعظم نے 75 سال پہلے کچھ نہیں کیا تھا. اب آزادی ہمیں ملنے جا رہی ہے. نئے نئے سبق ہم ہسٹری کے پڑھتے ہیں. ہمیں وہ سائنس بھی پڑھا چکے ہیں. لائٹ کی سپیڈ پہ ٹرین چلائیں گے. ہمیں جغرافیہ بھی بتاتے ہیں. جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملانے. چینلز نے تو اتنا ماحول بنا دیا ہے، ایسے سمجھ آتا ہے کہ پتہ نہیں ملک کہاں جا رہا ہے. لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی تھوڑا بہت شغل میلہ لگا دیتی ہے. وہ لگائے. کراچی میں آ کے اس صوبے کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے 3 الیکشنز انہوں نے مسلسل زیادہ کامیابیاں دلائی. 2023 میں جب الیکشن ہوگا اس سے بھی بڑی کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی. پنجاب پولیس نے شریف خاندان کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کی واپسی کی ہدایت دے دی. جاتی امرا اور ماڈل ٹاؤن کے گھروں کے باہر سیکیورٹی تعینات تھی. پولیس کی جانب سے صرف اور صرف وزیر اعظم شہباز شریف کو پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. وزیر داخلہ پنجاب کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو گھر ڈکلیئر کیے ہیں وہاں سیکیورٹی دی جا رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ 500 سے زائد پولیس اہلکار شریف خاندان کی سیکیورٹی پر تعینات تھے. عطا تارڑ اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کی سیکیورٹی بھی واپس لی جا چکی ہے. PTI کے لوگوں کو آپ اٹھا لیں اور ان پر مقدمات بنائیں، یہ رانا ثناء اللہ کی پالیسی ہے جو ملک میں چل رہی ہے. PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے 25 مئی کو نہتے لوگوں پر مظالم ڈھائے. پنجاب حکومت 25 مئی کے حوالے سے درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. عطا تارڑ نے کہا کہ آج اپنی ضمانت منظور کروائی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں نون لیگ کی قیادت کو جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہم نے 90 دن کے ریمانڈ کاٹے. پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پھانسی دینے کا اعلان کرتے پھریں. اس سیاہ ترین دور میں
جھوٹے مقدمات بنا کر ایک کے بعد ایک نون لیگ کے رہنماؤں کو، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا. 90 دن کے ہم نے ریمانڈ کاٹے ہیں. اس کو چاہتے تھے جیل میں بند کر دیتے تھے. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک شخص کی، جس کو ابھی پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں پھانسی دینا چاہتا ہوں، تو ان کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ پھانسی دینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے اس ملک کے اندر. آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں جوڈیشل آرڈر کے تحت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھانسی کا اعلان کرتے پھر. وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ایسا ایکشن لوں گا کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے 25 مئی کو ایکسپائرڈ آنسو گیس شیل استعمال کرنے کا حکم دیا. فیصل آباد میں بچی پر پستول تاننے والے ایس ایچ او کو برخاست کر دیا. ابھی اور بہت سے لائن میں ہیں، جلد کارروائی نظر آئے گی. سمجھتا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے. مقتدر قوتیں ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. فیصل آباد کا سب انسپیکٹر جو بچی کے اوپر گن تان کے کھڑا ہوا ہے، محکمے نے انکوائری کر کے ڈسمس فرام سروس کر دیا. لائن میں جو چند لوگ اور ہیں، اگلے چند دن میں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. ٹیسٹ کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں ادھر. میں تو پورے پنجاب میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کافی ود کرن، وہ مجھے اچھا لگتا تھا، تو میں سوچ رہا ہوں اسی طرح کا ایک پروگرام کافی ود ڈوگر میں شروع کروں. ایز اے ہوم منسٹر انہوں نے احکامات دیے پولیس کو کہ آپ ایکسپائرڈ آنسو گیس استعمال کریں. وفاقی وزیر داخلہ اور عطا تارڑ صاحب کی یہ ساری پلاننگ تھی. رانا صاحب ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں مشہوری کے لیے، میرے علم میں نہیں ہے. وفاقی پولیس نے آگے چھاپا مارا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. بنی گالا چھاپا مار کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب واقعی جاتی عمرہ میں چھاپا ماریں گے؟ ابھی آپ کو ریئیکشن دوں گا نہیں، میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا، اور میں ایسا کچھ کروں گا کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے. تحریک انصاف کا عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس پر رد عمل. فاروق حبیب نے کہا گرفتاری کے ڈر سے بھاگا ہوا شخص ٹی وی پر آ کر بھڑکے مارتا ہے. عطا تارڑ آل شریف کی اطاعت میں اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں. چوری کے کیس معاف کروانے کے لیے سازش کا راستہ اختیار کیا گیا. چودھری پرویز الہی ووٹوں کی اکثریت اور عوام کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بنے، کسی چور دروازے سے نہیں آئے. عوام کے مسترد کرنے پر حمزہ شہباز دل برداشتہ ہو کر لندن فرار ہو گئے. مریم نواز ضمانت پر ہیں اور ملک میں انتشار کی سیاست کر رہی ہیں. نون لیگ نے ہمیشہ افراتفری اور نفرت کی سیاست کو ہی فروغ دیا ہے. شہباز گل کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے. ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت بھی کل دن 12:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی. عدالتی حکم کے باوجود پولیس ریکارڈ عدالت نہ پہنچ سکا. ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے ریمارکس دیے کہ کل 12:30 بجے مزید کوئی التوا نہیں دیں گے. کل فریقین کو دلائل دینے کا حکم. جج نے ریمارکس دیے کہ کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کل پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی میاں محمد سومرو کو ڈی سیٹ کر دیا. الیکشن کمیشن نے جیکب آباد سے قومی اسمبلی کی نشست 195 کو خالی قرار دے دیا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے میاں محمد سومرو نے اسپیکر کو غیر حاضری چھٹی میں بدلنے کی درخواست دی تھی. قومی اسمبلی نے بذریعہ تحریک میاں محمد سومرو کی نشست خالی قرار دی تھی. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز شریف میثاق معیشت کی بجائے میثاق جمہوریت کریں، شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں. الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی. شیخ رشید احمد نے کہا 10 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے ہیں. سیاسی تصادم بڑھا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے. معیشت تباہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصلی چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. قوم کو سمجھ ہے نواز شریف آصف علی زرداری کی بیماری بھگانے کا بہانہ ہوتی ہے. بزدل نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہو یا نہ اہل، اب کوئی فرق نہیں پڑتا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے جلد دورے کی دعوت قبول کر لی. ٹیلی فونک رابطے میں پاک سعودی برادرانہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی امور پر بھی گفتگو کی.
دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بھارت سے آنے والا چارٹر طیارہ کراچی ایئرپورٹ سے 12 مسافروں کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع نے بتایا کہ چارٹر طیارہ بھارت کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد دکن سے کراچی آیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے 12 مسافر لے کر دبئی روانہ ہوا۔ چارٹر طیارہ گلوبل بمبارڈ G5 ہے۔ چارٹر طیارے نے دوپہر 12:10 پر لینڈنگ کی۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کراچی آنے والا طیارہ بھارت کا نہیں ہے، یہ طیارہ برطانیہ کے جزائر مارشل میں رجسٹرڈ ہے۔ GDA کی رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کہتی ہیں کہ پاکستان میں بھارتی جہاز نے 5 مرتبہ کیوں لینڈ کیا اور 12 افراد کون آئے، موجودہ حکومت قوم کو بتائے۔ یہ 5 ایئر کرافٹ انڈیا کے لینڈ کر چکے ہیں یکے بعد دیگرے۔ ایک کے لیے تو جی انہوں نے کہا کہ اس پہ یہ مے ڈے کی اس پہ کال تھی، 4 یکے بعد دیگرے فلائٹس کیوں اتری ہیں؟ اور آج ایک طیارہ آ کے 12 پیسنجر وہاں سے گئے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ وہ 12 پیسنجر کون تھے اور وہ کہاں گئے ہیں، اور کون سی چیز ہے جو ان کے ایئر کرافٹ میں یہاں پر آ کر اور وہ لینڈنگ ہوتی ہے رات کو اور یہاں سے جا رہی ہیں۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیز ہے۔ 22 کروڑ عوام کو کیا پتہ چلے گا؟ میں تو ایوان میں بیٹھی ہوئی، ایوان میں بیٹھے ہوئے 342 ممبر کو نہیں پتا کہ وہ جہاز کیوں آ رہے ہیں اور ان جہازوں میں کیا باہر بھیجا جا رہا ہے، وہ ہمیں تفصیل بتائی جائے۔ بلوچستان میں پھر طوفانی بارش، پھر تباہی، کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا، کچے مکانات گر گئے، تیار فصلیں برباد ہو گئیں۔ بلوچستان میں پھر طوفانی بارش، سیلابی ریلیں آفت ڈھا گئے، سب کچھ بہا لے گئے۔ موسیٰ خیل کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، 12 افراد سیلابی ریلے میں بہ گئے۔ تحصیل لہڑی میں سیلابی پانی دیہات میں داخل ہو گیا، ڈاکیاں اور توئی سرکا ضلع سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوہلوں میں بھی حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، کچے مکانات ڈھہ گئے، درجن افراد بے گھر ہو گئے، آبادی ڈوبی ہوئی ہے، لوگ کئی فٹ پانی میں گھرے ہیں۔ سپی میں موسلادھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ جھل مکسی اور نواحی علاقوں میں بھی بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ PDMA کا کہنا ہے بلوچستان بھر میں بارش کے سبب حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 196 ہو گئی ہے۔ خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔